ماں ماں ہے، جب ماں دنیا میں نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے۔ خدا کی قسم ماں سے کوئی کام بھی نہ ہونا، رات کو تھکا ماندہ بیٹا گھر آئے، چاہے بچوں کا باپ کیوں نہ ہو چکا ہو، پھر بھی پوچھتے ہیں امی ہے؟ اچھا اماں ٹھیک ہے، امی کا پھر بھی پوچھ لیتے ہیں۔ بس ایک پوچھنے پہ جو سکون جسم میں آتا ہے وہ فیلنگز ہے، وہ آپ اور میں خود سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا اپنی ماں کے اس معاملے کو یاد کرو جو اس نے تکلیف در تکلیف تمہیں پالا اور پوسا اور تمہیں پیٹ میں اٹھایا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر 2 سال تو اس کی چھاتی سے دودھ پیتا رہا۔ اپنا وہ زمانہ بھی دیکھ۔ آج تو ماں کے خلاف زبان بولتا ہے، جس ماں نے تمہیں زبان میں بولنے کے طرز سمجھائے تھے، جس ماں نے تمہیں قوت گویائی میں مدد دی ہے، اس ماں پہ اپنی چرب زبانی نہ چلا، اس ماں کو اپنی چرب زبانی نہ دکھا۔ انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر، میں تیرا رب ہوں۔ والدین کا بھی شکریہ ادا کر، وہ تیرا دنیا میں آنے کا سبب ہے، دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، ان کا بھی شکر ادا کر۔ میرے دوستو 2 معاملے ایسے ہیں، ایک اس جیسے مضمون کی آیتیں اور ایک توحید کے مضمون کی آیتیں۔ وہاں توحید کے بعد رسالت نہیں کہی گئی، والدین کہے گئے، حالانکہ توحید کے بعد نمبر رسالت کا ہے ترتیب ایمان کے اعتبار سے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کو جوڑ دیا گیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد رسالت کو جوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی ایسے ہے، لیکن یہ جو 2 مسئلے والدین کے آ جاتے ہیں نا، شکریہ کہو یا ماں باپ کے کہنا ماننے کہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کہو، تو رب توحید کے بعد خدمت والدین کو جوڑتے ہیں۔ قرآن کریم نے ہر موقع پہ جب یہ مضمون چلا ہے، اللہ کے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر کیا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں نہیں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ ایاہ، رب کی توحید کے بعد والدین کہا حسن سلوک پر۔ اور یہاں بھی یہی ہے، انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر، ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ رسالت کا رتبہ بہت بڑا ہے، لیکن آپ کو اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ادھر شکریہ میں آپ کے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مقام اتنا ہے، ورنہ ایمان کی ترتیب سے تو پہلے توحید ہے پھر رسالت ہے۔ الی المصیر، یاد رکھنا تم تمام نے، چاہے تم ہو تمہارے ماں باپ ہو، تم نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، تم نے میرے پاس پہنچنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ فرمایا بیٹا یہ بات یاد رکھ، اگر کوئی والد یا والدہ صاحب الایمان و صاحبۃ الایمان نہ ہو، مؤمن اور مؤمنہ نہ ہو، مسلم اور مسلمہ نہ ہو، رب کی توحید نبی کی رسالت کی انکاری ہو، اور وہ تجھے دین، شریعت، مذہب، ایمان، اسلام کے خلاف بات کریں، اللہ کے دین کے خلاف حکم کریں، تو یاد رکھنا ایسے باتوں میں ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے، ماں باپ کی اطاعت فرض نہیں ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا لازم نہیں ہے، آپ نے اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ کیوں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی میں کبھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں کبھی مخلوق کی بات نہیں ماننی، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کا کوئی حصہ موجود نہیں۔ پھر فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یاد رکھنا دنیا کے اندر تو نے ماں باپ کے ساتھ اچھائی در اچھائی کرنی ہے، وہاں یہ نہیں کرنا کہ میرے مذہب پہ نہیں ہے، میرے ساتھ دین میں ہم نوا نہیں ہیں تو میں ان کی عزت اور احترام کو تار تار کرنا شروع کر دوں، جی نہیں، یہ تیرا کام نہیں ہے، تو نے ماں باپ کی جوتیوں میں پانی پینا ہے، دوسرے لفظوں میں یعنی یوں خدمت کرنی ہے۔ اچھا اب میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ لاتا ہوں، مفکر اسلام شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے شاگرد، شیخ الحدیث و تفسیر، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ ماں مسلمان نہیں تھی، بیٹا وقت کا شیخ الحدیث بنایا، لیکن وہ صاحبہما فی الدنیا معروفہ کا منظر یہ کیا، علم حدیث پڑھا رہے ہوتے، علم حدیث کی کتاب سامنے ہوتی، وہاں سے ماں جوتی اتار کے آتی، وہ دیکھتے ماں کے ہاتھ میں جوتی ہے،
یہ کتاب کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتے اور ماں کے سامنے اپنے سر کو کر دیتے، شاگردوں کی موجودگی میں ماں مارنا شروع کرتی. بوڑھی عورت تھی، کیا مارنا تھا اس کو، 2 4 5 10 جوتے. جیسے دین چھوڑ دیا ہے، ماں باپ کا دین چھوڑ دیا ہے، بد دین ہو گیا، سنتا رہتا. ہاتھ سے کبھی جوتے گر جاتے تو ماں باپ ماں کو جوتا دینے کے لیے ہاتھ سے اٹھا لیتے. توجہ رکھنا، وہ ہاتھ سے جوتا اٹھا کر دے دیتے، اماں یہ لیں. ماں پھر مارتی. جب ماں تھک جاتی پھر جوتا اٹھا کے پاؤں میں پہناتے اور ماں کو اٹھا کے گھر پہنچا آتے. اب ماں تیرے دین نے تجھے یہ حالت سکھائی ہے، میرے دین نے مجھے یہ ادب سکھایا ہے. ماں ہوتی ہے، ماں ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے. طبقات ابن سعد جلد اول، باب ذکر آمنہ بنت وہب کے تحت رضی اللہ عنہ. امام ابن سعد امام بخاری سے بھی 35 سال پہلے دنیا سے گئے ہیں، 35 سال سے بھی زیادہ عرصہ. المتوفى 230 ہجری. امام ابن سعد تاریخ ابن سعد جلد اول طبقات ابن سعد میں لکھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے سفر پہ سن 7 ہجری میں جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 برس کے لگ بھگ تھی، 57 برس کے لگ بھگ، حضور پاک علیہ السلام ابوا کی بستی سے گزرے تو صحابوں کو کہا یہاں میری اماں کی قبر ہے، یہاں میری امی کی قبر ہے. اللہ کے رسول ابوا میں اس پہاڑی پہ گئے ہیں. امام ابن سعد لکھتے ہیں عمرۃ القضاء کا سفر ہے، اللہ کے رسول نے وہاں پر جا کر یوں بیٹھے ہیں جیسے بچہ یوں بیٹھتا ہے، احتبا کی حالت میں اس طرح بیٹھے اور صحابہ کرام ساتھ بیٹھے. فَأَصْلَحَ قَبْرَ أُمِّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امی جان کی قبر کی مٹی کو درست کرنا شروع کیا. وَبَكَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَكَى الْمُسْلِمُونَ لِبُكَائِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن سعد فرماتے ہیں اللہ کے رسول روئے اور ان کے رونے کو دیکھ کے صحابہ کا مجمع زار و قطار رونے لگا. میں نے جتنا پڑھا ہے میں اس کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اتنا صحابہ کے مجمع نے رونے کا ذکر جو یہاں آیا ہے نا، میں نے اتنا اکٹھا رونا کہیں نہیں پڑھا جو اس طرح مجمع روئے. قبروں کو سیدھا کیا اور قبر کو ٹھیک کیا اور اللہ کے رسول دعا کرتے رہے والدہ محترمہ کی قبر پہ. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ادرکت رحمت امی، مجھے اپنی امی کی شفقتیں یاد آ گئی تھی، مجھے اپنی امی کا پیار یاد آ گیا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ جب عمر 57 سال ہے اور حضرت رسول اللہ کی امی اس وقت فوت ہوئی جب رسول اللہ کی عمر 6 سال ہے. نکالو 57 سے 6 سال، 51 سال، آدھی صدی کے بعد بھی اللہ کے رسول اپنی ماں کی یاد کو یوں تازہ کیے ہوئے، آدھی صدی گزرنے کے بعد. تو میرے دوستو، ماں ہوتی ہے. ماں جو بھی کہہ دے، ہاں دینی معاملات میں غلط کہے تو اتباع نہ کرو، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے تو ماں کے سامنے بک بک کرنا شروع کر دے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، بات اس کی ماننی ہے جس بات کے ماننے میں تجھے اللہ کا راستہ نظر آئے. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم نے اور تمہارے ماں باپ نے اور تمہارے تمام لوگوں نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر میں بتاؤں گا تم نے کیا کیا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا. جانا تو تم نے سب نے اللہ کی طرف. پھر اگلی نصیحت شروع کی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو. یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، بیٹے تجھے رب کی طاقت بتاؤں، میرے لخت جگر میں تمہیں اللہ کی حیثیت بتاؤں. ابو جان ضرور بتائیے کہ میرے اللہ کی طاقت یہ ہے کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی ہے یا برائی ہے، تم نے کر لی تو یہ نہ سمجھنا میرا عمل ختم ہو گیا. جی نہیں، مسقال کہتے ہیں وزن کو، حبہ کہتے ہیں رائی کو، حبہ کہتے ہیں دانے کو، خردل کہتے ہیں رائی کو. رائی کے دانے کے بقدر، جو گندم کے دانے سے بھی چھوٹا ہے، اس کے بقدر بھی کوئی معاملہ ہے نا، وہ کہاں ہو؟ فتکن فی صخرہ، پہاڑ کی چوٹیوں میں کیوں نہ ہو، وہاں گھاٹیوں میں کیوں نہ ہو، او فی السماوات، آسمانوں میں کیوں نہ ہو، او فی الارض، زمینوں میں کیوں نہ ہو، یأتی بہ اللہ، رب اسے لا کر دکھائے گا. اللہ کی توحید بتائی جا رہی، رب کا دیکھنا، رب کی قدرت، رب کی سماعت، رب کی بصارت بتائی جا رہی. اللہ رب العزت کے دیکھنے کے لیے علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ رب العزت کا دیکھنا ایسا ہے
جہاں ہم بندے کا دیکھنا کیا جائے گا، ہم تو سامنے دیکھیں پیچھے نہ دے سکے. رب العزت کا دیکھنا کیا ہے؟ وہ بغیر ان آلات کے دیکھنے ان میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ صمد ہے. ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ کالی چونٹی کو چلتے ہوئے بھی رب دیکھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ امام آلوسی رحمہ اللہ نے، مفتی بغداد نے تفسیر روح المعانی میں ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ کو حکم ہوا پہاڑ پہ پتھر مارے، پتھر مارا، پہاڑ پہ ڈنڈا مارے، ڈنڈا مارا، اندر سے پتھر نکلا، پتھر پہ پھر ڈنڈا مارا، وہ 2 ٹکڑے ہوا اور اندر سے کیڑا نکلا ہے جس کی خوراک بھی اس کے ساتھ پڑی ہوئی ہے. اور وہ کیڑا 5 جملے کہہ رہا ہے. وقت کا نبی ان جانوروں کی زبانیں، ان حشرات الارض کی زبانوں کا ماہر ہوتا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام کے نہیں آتا کہ اونٹ آتا تھا حضور کے کندھے مبارک پر سر رکھ کے بات کر لیتا تھا. حضور اس کے مالک کو کہتے تھے اسے چارہ کم کھلاتے ہو، محنت زیادہ لیتے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کے کان کے ناس لگایا. وہ پتھر میں کیڑا کہہ لے سبحان من یرانی یعرف مکانی یسمع کلامی یرزقنی ولا ینسانی. سبحان من یرانی، میرا رب تو شرک سے پاک ہے جو مجھے ادھر بھی دیکھ رہا ہے. ہوئے میں شرک کروں، اس کیڑے سے بھی کم عقل میری، اور میں اشرف المخلوقات ہوں. انسان کو تو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی خوشخبری سنائی گئی. میں شرک کروں؟ یہ کیڑا پتھر میں پڑا ہوا بھی اللہ کی توحید کے نغمے بجا رہا ہے. سبحان من یرانی، تو پاک ہے شرک سے، تو مجھے یہاں بھی دیکھتا ہے. یعرف مکانی، میری جگہ کو جانتا ہے. یسمع کلامی، میری بات جو کرتا ہوں اسے قبول کرتا ہے. یسمع قبول کے لیے. یرزقنی، مجھے ادھر بھی رزق دیتا ہے. ولا ینسانی، مجھ جیسے کیڑے کو بھی مولا تو نہیں بھولتا. لا یذل ربی ولا ینسا. فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ نے یہ توحید کا نغمہ بجایا تھا کہ میرا رب نہ کبھی غلط فیصلے کرتا ہے نہ کسی کو بولتا ہے. لا یذل ربی ولا ینسا. ان اللہ لطیف خبیر. فرمایا بیٹا اللہ باریک بین بھی ہے، خبردار بھی ہے. ایک ہوتی ہے لطافت، ایک ہوتی ہے کثافت. لطافت کہتے ہیں چیز ہو اس کا وزن نہ ہو، کثافت کہتے ہیں چیز بھی ہو اور اس کا وزن بھی ہو. یہ موبائل ہے، سامسنگ کا موبائل ہے، اس کا وزن بھی ہے اور یہ موبائل بھی ہے. یہ کثیف ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، بوجھل ہے. اس میں ایک سم ہے، سم میں بیلنس ہوگا لیکن اس بیلنس کا وزن نہیں ہوگا. آپ سم کو خالی کر دیں بیلنس سے، اس کو تولیں، وہ جتنے تولے کی بنے، اس کے بعد اس کو 1000 کے بیلنس سے بھر دیں، پھر بھی وزن کریں تو اتنے وزن کی نکلے گی. اسے کثیف کہتے ہیں. اللہ پاک لطیف خبیر، کثافت کا علم بھی رکھتا ہے، لطافت کی جان بھی رکھتا ہے. اللہ کو سب جانکاری ہے اور رب کو پتہ ہے تیرے دل میں ارادے کون سے ہیں، تیرے دل میں اٹھنے والی خواہشات کون سی ہیں، تو نے کون سی اچھائی یا کون سی برائی کی باتیں کرنا ہے. لطیف خبیر، پتہ ہے اسے، وہ سب کچھ جانتا ہے. ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو وزن رکھتی ہیں، ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو وزن نہیں رکھتی. لیکن رب العزت کے علم میں یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا. اقرأ الصلاۃ نہیں فرمایا، اقم الصلاۃ فرمایا. نماز پڑھنا نہیں، نماز کا قائم کرنا فرمایا. نماز پڑھنے کا معنی یہ ہے وہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، نہ کوئی عطا، نہ کوئی پتہ، نہ کوئی ٹائم کا پتہ، نہ کوئی وضو کا پتہ، نہ کوئی مسائل کا پتہ، نہ امامت، نہ جماعت، کچھ نہیں پتہ. بس ٹھیک ہے جنتے ویسے لوگ کوئی ایسا ویسے ڈنڈا چاہیے، جیسے ہمارے ہاں ترتیب ہے یہ نماز کا پڑھنا ہے. تو رب نے پڑھنے کی بات نہیں کی، نماز کے قیام کی بات کی ہے. قیام کا معنی تمہیں اوقات صلاۃ معلوم ہونے چاہیے، تمہیں غروب اور طلوع پتہ ہونا چاہیے، تمہیں جماعتوں کے ٹائم کے بارے میں علم ہونا چاہیے، تمہیں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ ہے اقم الصلاۃ. اور قرآن نے اوقات بھی متعین کر دیے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، پوری ترتیب دی ہے رب نے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، رب نے پورے اوقات بتا دی. نماز کی ترتیب میں تو نے کہاں سے کہاں تک معاملہ رکھنا ہے تو یہ بھی دیکھ لو. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم تیری ذمہ داری، گناہوں سے روکنا تیری ذمہ داری. اپنی ذمہ داری ایک بار زبان سے پوری کر دے، جتنی تیری اوقات ہے اتنی کر لے. برائی کے ساتھ نہ دینا، نیکی کا حکم کرنا سیکھ لو. آج کوئی نیکی کی بات کرے تو اسے شکر کرنا چاہیے سننے والے کو، یار نیکی کی بات تو کر رہا ہے،
آج ہمارے یہاں ایک عجیب ترتیب ہے، شیطان نے پٹی پڑھا دی، خود بھی نیکی نہ کی، اور جس نے نیکی کا حکم کیا اسے کہا تو وڈا دین دا ڈنڈا آیا ودیں